بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 97 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے درہم و دینار کو تقسیم میں داخل کرنے کا حکم، نیز عمارت اور خالی زمین کی تقسیم۔ یہ سبق کا حصہ سوم ہے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ آئیے ان 3 اقوال سے متعلق کچھ تفصیل ہم ان نقشوں میں دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا نقل کیا گیا تھا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر خالی زمین بھی ہے اور مکان بھی ہیں تو پھر ان دونوں کی قیمت لگائی جائے گی اور قیمت لگا کر ان کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ جیسے یہاں اس نقشے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ 2 کنال جگہ ہے، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ اس 2 کنال کی قیمت لگائی جائے، جگہ کی بھی، اس کے اوپر جو تعمیر ہے اس کی بھی، اور قیمت لگا کر جو پیسے بنتے ہیں وہ برابر تقسیم کر دیے جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے گرامی کچھ اس طرح ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 شریک ہیں تو یہاں برابری تو کریں گے، لیکن اس میں سب سے پہلے تو اس زمین کو تقسیم کیا جائے پیمائش کے اعتبار سے، پھر اگر ایک کی طرف کچھ اضافہ ہے تو وہ اضافے والا اپنی طرف سے کچھ پیسے دوسرے شخص کو دے تاکہ برابری کی صورت بن جائے۔ جیسے عام دیکھتے ہیں کہ یہ 2 کنال زمین ہے، تو ان میں سے حماد کو 1 کنال خالی زمین ملی ہے جس کی مالیت 1 کروڑ روپیہ ہے، اور احمد کے حصے میں بھی 1 کنال زمین آئی ہے، لیکن اس 1 کنال پہ 2 شاندار کمرے ایک گھر کی شکل میں بنے ہوئے ہیں، اس کی مالیت 1.5 کروڑ روپیہ بنتی ہے۔ تو اب شریک تھے احمد اور حماد، یہ دونوں شریک ہیں، تو شرکاء کے اندر برابری ہونی چاہیے۔ زمین تو برابر ہو گئی ہے، 1 کنال ادھر بھی ہے اور 1 کنال احمد کے پاس بھی ہے، لیکن احمد کے حصے میں جو زمین آ رہی ہے اس کے اوپر بڑے شاندار قسم کے 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے اس کی مالیت میں 50 لاکھ روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس چونکہ 50 لاکھ زائد آ رہا ہے تو اس کو چاہیے تقسیم کے بعد احمد 25 لاکھ روپے حماد کو دے تاکہ دونوں کی مالیت برابر ہو جائے۔ جب احمد 25 لاکھ روپیہ حماد کو دے گا تو حماد کا 1 کروڑ 25 لاکھ ہو جائے گا، اسی طرح احمد کی مالیت بھی 1 کروڑ 25 لاکھ روپیہ ہو جائے گی۔ تو یہاں ان دونوں کے اندر برابری کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ ایک صورت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں کہ اس طرح سے برابری کی جائے۔ دوسری صورت او من کان نصیبہ اجود، ایک وہ ہے جس کے حصے میں کمرے تو نہیں آ رہے، لیکن اس کو اس زمین میں سے اچھے والا حصہ مل رہا ہے جس کی قیمت زیادہ ہے، تو جو اچھے والا حصہ لے رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو زیادہ مالیت والی زمین مل رہی ہے، تو اس کو چاہیے ثم یرد دراہم علی الآخر حتی یساویہ، تو وہ کچھ پیسے دوسرے کو لوٹائے تاکہ برابری ہو جائے۔ جیسے یہاں ہم دیکھتے ہیں یہاں ایک کا حصہ اجود ہے، زمین تو دونوں کی برابر ہے، 10 کنال حماد کو مل رہی ہے، 10 کنال احمد کو مل رہی ہے، لیکن احمد کی زمین موٹر وے کے کنارے پر واقع ہے، تو اس موٹر وے کے قریب ہونے کی وجہ سے، موٹر وے کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے احمد کی 10 کنال زمین کی مالیت 3 کروڑ ہے، جبکہ حماد کی 10 کنال زمین اس کی مالیت 2 کروڑ روپیہ بن رہی ہے، لہٰذا ایک کا حصہ زیادہ عمدہ ہوا۔ تو اب یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے جس کا حصہ اجود ہے، زیادہ بہتر چیز، بہتر جگہ، بہتر زمین اس کو مل رہی ہے، تو یہ اپنی طرف سے کچھ پیسے دوسرے کو دے تاکہ برابری کی شکل بن جائے۔ تو یہاں احمد 50 لاکھ روپیہ حماد کو دے گا، تو جب 50 لاکھ حماد کو دے گا تو حماد کی مالیت 2 کروڑ 50 لاکھ، تو ادھر 3 کروڑ میں سے جب 50 لاکھ نکل جائے گا تو احمد کی مالیت بھی
2.5 کروڑ ہو جائے گی، تو اب دونوں کی مالیت برابر ہو جائے گی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقسیم میں اس صورت کو اختیار کیا جائے۔ تیسرا قول امام محمد رحمہ اللہ کا تھا۔ امام محمد رحمہ اللہ کی رائے گرامی ذرا مختلف ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اولاً ہم زمین کے ذریعے ہی اس مسئلے کو حل کریں گے، تقسیم میں برابری پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم دیکھیں کہ اب زمین سے برابری نہیں ہو رہی، پھر آخری درجے میں ہم درہم و دینار یا پیسے کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ 2 کنال زمین ہے، تو حماد کو ایک حصہ مل رہا ہے، 1 کنال خالی زمین جس کی مالیت 20 لاکھ روپیہ ہے۔ احمد کو زمین مل رہی ہے 1 کنال، لیکن اس احمد کی زمین پر 2 کمرے بھی بنے ہوئے ہیں، جن 2 کمروں کی وجہ سے احمد کی مالیت میں اضافہ ہو گیا ہے اور وہ مالیت 26 لاکھ روپیہ بن رہی ہے۔ تو جگہ پیمائش کے اعتبار سے 1 کنال ہے، احمد کا حصہ 1 کنال ہے، اس پر 2 کمرے ہیں، جس کی وجہ سے احمد کی مالیت میں 6 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ تو حماد کی مالیت 20 لاکھ، احمد کی مالیت 26 لاکھ۔ تو یہاں ایک اور چیز جو نوٹ کرنے کی ہے کہ یہاں فی مرلہ قیمت 1 لاکھ روپیہ ہے، تو 20 مرلہ 1 کنال میں عموماً ہوتا ہے۔ تو اب امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بجائے پیسوں کی طرف جانے کے، دراہم و دنانیر کی طرف جانے کے، ہم برابری کی کوشش کریں گے زمین کے ذریعے سے۔ احمد کو جو 6 لاکھ روپیہ زیادہ مل رہا ہے، تو گویا کہ 3 لاکھ روپیہ اگر احمد حماد کو دے دے تو اب دونوں کی مالیت برابر ہو سکتی ہے، دونوں کی مالیت 23 لاکھ روپیہ ہو جائے گی۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں احمد اپنی زمین میں سے 3 مرلہ زمین وہ اگر حماد کو دے دے تو اب اگرچہ زمین کی پیمائش کے اعتبار سے مقدار میں تو فرق پڑے گا، لیکن مالیت برابر ہو جائے گی کہ حماد کے پاس 1 کنال زمین موجود ہے، 3 مرلے اور ملیں گے تو حماد کی زمین 23 مرلہ ہو جائے گی، اور احمد کی زمین 3 مرلہ کم ہونے کی وجہ سے 17 مرلے پر مشتمل ہوگی۔ لیکن اب مالیت دونوں کی برابر ہو گئی ہے، 23 لاکھ حماد کو مل گیا اور 23 لاکھ احمد کو مل گیا۔ یہاں تقسیم کے بعد احمد 3 مرلہ زمین حماد کو دے دے تاکہ دونوں کی مالیت برابر ہو جائے۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ کی رائے گرامی کے مطابق پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت کچھ اس طرح ہے، امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ پہلے تو ہم زمین کے ذریعے سے ہی برابری پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب زمین کے ذریعے برابری پیدا کرنا ممکن نہیں رہا تو اب ہم پیسوں کی طرف آ جائیں گے اور پیسوں کے ذریعے شرکاء کے اندر برابری پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں دیکھیں، حماد کے حصے میں 1 کنال خالی زمین، اس کی مالیت 20 لاکھ روپیہ ہے، جبکہ احمد کے حصے میں 1 کنال زمین آ رہی ہے، لیکن اس 1 کنال زمین کے اوپر بڑا شاندار قسم کا گھر بنا ہوا ہے، کمرے بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے احمد کی اس زمین کی مالیت گھر سمیت 70 لاکھ روپیہ بن رہی ہے۔ تو یہاں 4 مرلے کے اوپر یہ والا گھر بنا ہوا ہے، 50 لاکھ کر کے لگا لیے جائیں اور 20 لاکھ اس زمین کے لگیں، 50 لاکھ تعمیر اور عمارت کے، 20 لاکھ روپیہ زمین کا۔ تو اب یہاں بہت زیادہ فرق ہے، حماد کو 20 لاکھ روپیہ مل رہا ہے اور احمد کو 70 لاکھ روپیہ۔ تو قاضی یا قاسم کی ذمہ داری ہے وہ مساوات پیدا کرے۔ تو امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اولاً تو ہم زمین کے ذریعے سے برابری پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب دیکھیں، یہ جو خالی صحن ہے، اس گھر کے سامنے، کمروں کے سامنے جو خالی جگہ بچی ہوئی ہے، یہ 16 مرلے پر مشتمل ہے۔ تو یہ 16 مرلے ہم یہاں سے اٹھا کر حماد کو دے دیں گے۔ فی مرلہ قیمت 1 لاکھ روپیہ ہے، تو حماد کے پاس 20 لاکھ روپیہ پہلے موجود ہے۔ جب ہم یہاں سے 16 مرلہ اٹھا کر حماد کو دیں گے تو اب حماد کی مالیت بن جائے گی 36 لاکھ۔ تقسیم کے بعد احمد نے 16 لاکھ مالیت کی زمین حماد کو دی، یہ سارا سین اٹھا کر دے دیا، برابری پھر بھی نہیں ہو سکی، یعنی
احمد کی ساری زمین چلی گئی ہے، احمد کا سارا صحن تو چلا گیا ہے، لیکن صحن پورا جانے کے باوجود حماد کی مالیت 36 لاکھ ہے۔ ابھی بھی دونوں کی مالیت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آپ دیکھیں 70 لاکھ مالیت یہ ہے، 20 لاکھ مالیت یہ ہے، گویا کہ 90 لاکھ روپیہ ٹوٹل مالیت یہاں پہ پائی جا رہی ہے۔ اب اس 90 لاکھ میں سے حماد کے پاس 36 لاکھ آیا ہے، 20 لاکھ اس کا اپنا 1 کنال زمین جو ملی تھی، پھر اس کے بعد جب قاضی نے یا قاسم نے تقسیم کرتے ہوئے برابری کی کوشش کی اور امام محمد رحمہ اللہ کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے صحن کا جو خالی حصہ تھا وہ سارا حماد کو دیا، تو حماد کا حصہ 36 لاکھ بنا۔ اب بھی 18 لاکھ روپے کا فرق ہے کہ 54 لاکھ ابھی تک احمد کے پاس باقی ہے، اور وہ 54 لاکھ یہ تعمیر کی شکل میں، اوپر کی تعمیر یعنی 50 لاکھ کی یہ تعمیر ہے، اور اس کے نیچے جو 4 مرلہ زمین ہے وہ 1-1 لاکھ روپے کی ہے، چونکہ فی مرلہ یہاں پہ ہم نے 1 لاکھ روپیہ فرض کیا ہے، تو 4 لاکھ کی زمین 50 لاکھ کی تعمیر 54 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ تو اب یہاں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہمارے پاس زمین کے ذریعے برابری کی تو کوئی صورت نہیں رہی، تو اس وقت آ کر ہم پیسے کی طرف جائیں گے، قیمت لگائیں گے، اور احمد 9 لاکھ روپیہ مزید حماد کو اپنی طرف سے ادا کرے گا۔ جب وہ 9 لاکھ روپیہ ادا کر دے گا تو ادا کرنے کے بعد اب حماد کی مالیت 36 میں اگر 9 لاکھ جمع کیا جائے تو 45 لاکھ بنتا ہے۔ اب یہ والی زمین بھی عملاً حماد کی ہو چکی ہے، اس زمین ساری کے ساتھ 9 لاکھ روپیہ اضافی حماد کو ملا ہے، جس کی وجہ سے حماد کی مالیت 45 لاکھ روپیہ ہوئی، اور احمد کی مالیت بھی 45 لاکھ روپیہ ہوئی، لیکن اس 45 لاکھ مالیت میں صرف یہ تعمیر والا حصہ ہے۔ اب احمد کے پاس صحن یا خالی زمین باقی نہیں رہی۔ تو یہ امام محمد رحمہ اللہ کی رائے گرامی کے مطابق تقسیم کی دوسری صورت ہے، جو عبارت میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عبارت وَإِذَا بَقِيَ فَضْلٌ وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْقِيقُ التَّسْوِيَّةِ، کہ جب کچھ اضافی مقدار بچ جائے اور برابری کو متحقق کرنا ممکن نہ ہو، بِأَنْ كَانَ لَا تَفِي الْعَرْصَةُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ، لا تفی پورا نہ کرتا ہو صحن بنا تعمیر کی قیمت کو، فَحِينَئِذٍ يَرُدُّ لِلْفَضْلِ دَرَاهِمَ، تو اب یہاں پہ اس اضافی 18 لاکھ میں سے 9 لاکھ روپیہ احمد حماد کو دے گا۔ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ فِي هَذَا الْقَدْرِ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضرورت صرف اتنی مقدار میں ہے، فَلَا يُتْرَكُ الْأَصْلُ إِلَّا بِهَا، لہٰذا اصل کو یعنی اصل زمین کی پیمائش تقسیم کے ذریعے ہے، کہ اصل زمین کی تقسیم پیمائش کے ذریعے ہے، درہم و دینار پیسے کے ذریعے نہیں۔ لہٰذا امام محمد رحمہ اللہ نے زمین کے ذریعے ہی برابری پر زور دیا، اور جب آپ سمجھیں کہ زمین کے ذریعے سے پیمائش کر کے برابری کرنا ممکن نہیں رہتا، فرق زیادہ ہے، تو پھر وہاں اس اصل کو آپ چھوڑ کر درہم و دینار کی طرف جا سکتے ہیں۔ آئیے آخر میں ایک نظر خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ تو ہمارے ان اسباق کے اہم نکات میں پہلا یہ تھا کہ تقسیم میں دراہم و دینار کو شرکاء کی رضامندی کے بغیر داخل نہیں کر سکتے۔ اگر شرکاء زمین پہ ہی بضد ہیں تو زمین کو تقسیم کریں گے، لیکن اگر کمی بیشی پیسوں کے ذریعے کر دی جائے اور قاضی کہے کہ پیسہ شامل کیے بغیر تو برابر تقسیم ممکن نہیں ہے، تو پھر قاضی کو اختیار ہے، شرکاء جب اس پر راضی ہو جائیں تو تقسیم میں دراہم و دینار کو شرکاء کی رضامندی کے بغیر تو داخل نہیں کر سکتے، لیکن جب راضی ہو جائیں گے تو پھر داخل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلی دلیل عقلی دی تھی لِأَنَّهُ لَا شِرْكَةَ کی عبارت سے، اور دوسری دلیل عقلی دی تھی وَلِأَنَّهُ يَفُوتُ بِهِ کی عبارت سے۔ اسی طرح جن مسائل کو ہم نے آخر میں ذکر کیا کہ اگر زمین اور عمارت دونوں کی تقسیم کرنی ہو تو اس میں حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد
رحمہم اللہ تعالی کی رائے میں اختلاف ہے، تینوں کی الگ الگ آراء ہیں جن کو ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ درمیان میں ذکر ہوا تھا کہ بھائی کو بہن کے مال پر ولایت حاصل ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں ضرورت کے درجے میں بھائی کو بہن کے مال پر ولایت حاصل ہوتی ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ اس کا نکاح کا موقع، کہ جب اس کا نکاح کرنا ہو تو نکاح کے وقت میں مہر مقرر کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت بھائی مہر مقرر بھی کر سکتا ہے اور اپنی بہن کی طرف سے اس مہر کو ضرورت کے درجے میں قبضے میں بھی لے سکتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔